بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایران کی اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، آج اتنے روز گزر جانے کے باوجود امریکہ جو یہ دعوے کرتا تھا سپر پاور ہونے کے، وہ تو ختم ہو گئے۔ دنیا پوری یہ دیکھ لے کہ امریکہ جو اتنا اس کو دنیا نے بنایا ہوا تھا کہ جی اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، اتنا بڑا اسلحہ ہے امریکہ کے پاس، اتنے بڑے جہاز ہیں امریکہ کے پاس، اور امریکہ تو یوں کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں کچھ لوگ امریکن پٹھو بھی ہوتے ہیں جو امریکہ کی یہ واہ واہ پھیلاتے ہیں۔ حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے کس طرح اب ذلیل ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنے جہاز نہیں بچا پا رہا، اپنے فوجی اڈے نہیں بچا سکتا، اپنے ریڈار سسٹم تباہ کروا چکا ہے، اور اس نے اسرائیل کو کون کون سی ٹیکنالوجی جو نہیں دی۔ مگر کیا ہوا؟ ایرانی ڈرون کو نہ تو اسرائیل روک سکا ہے، نہ امریکن ٹیکنالوجی روک سکی ہے۔ اس کا شہر ڈرون جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ہی پریشان ہیں کہ یار اس کو روکیں کیسے، اور وہ یہاں سے جا رہا ہے اور اپنے ہدف کو وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ حال ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت اتنی لاشیں ہیں وہ دکھا نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا کے اوپر ٹوٹل پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی میڈیا اس کو نہیں دکھا سکتا، کوئی اس کو کور نہیں کر سکتا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اسرائیل کے اندر جو کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ جی ان کی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میزائل لگ جاتے ہیں لیکن ان کے سائرن نہیں بجتے، میزائل اپنے ہدف کو ہٹ کر لیتے ہیں۔ تل حبیب جو ہے ان کا، اس کو انہوں نے اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا۔ یہ تو اسرائیل اور امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران جو ہے اتنا بڑا نقصان پہنچائے گا، جتنا ایران نقصان ان کو پہنچا چکا ہے۔ اور امریکن صدر جب سے جنگ لگی ہے ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو جتنے جہاز وہ گنوا رہا ہے، گنتی کروا رہا ہے، اتنے تو ان کی نیوی کے جہاز ہی نہیں تھے۔ تو اس سے آدمی یہ پوچھے اس مینٹل سے کہ باقی جہاز تو اپنے گھر سے لایا تھا، ان کی جی میں نے ایئر فورس تباہ کر دی ہے، ان کے میں نے جہاز تباہ کر دیے ہیں، ان کے میں نے ڈرون تباہ کر دیے ہیں، ان کے میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ تو اس سے پوچھو، یہ جو جھوٹا انسان پوری دنیا میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہے کہ اگر تو نے سب کچھ تباہ کر دیا تو تجھے کون مار رہا ہے؟ تمہیں کیا اسرائیل مار رہا ہے، اور اسرائیل کو تم مار رہے ہو؟ یہ اتنی سپر پاور کا صدر ہے، لگتا ایسے ہے جیسے کوئی باندر کا تماشا کرنے والا، ڈگ ڈگی بجانے والا صدر ہے۔ اس کو نہ تو اپنے عہدے کا خیال ہے، نہ اپنی عمر کا خیال ہے۔ اتنا بے شرم اور جھوٹا انسان ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل ان لوگوں کا جھوٹ بولنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایرانی عوام کو گمراہ کرنا، ایرانی عوام میں ایک مایوسی پھیلانا۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ ایرانی عوام جو ہے وہ مایوس ہوگی یا گمراہ ہوگی، نہ تو ان سے گمراہ ہوگی نہ ان سے مایوس ہوگی۔ ایرانی عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے خامنائی صاحب کا، اور ہر حال میں لینا ہے۔ دنیا کچھ بھی کر لے، جتنی مرضی جنگ بند کروا لے، خامنائی صاحب کا بدلہ لیے بغیر ایران جو ہے وہ بیٹھے گا نہیں۔ یہ امریکہ کو بھی سوچ لینا چاہیے، یہ اسرائیل کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب تک ایران خامنائی صاحب کا بدلہ نہیں لیتا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایک بھول تو ہو سکتی ہے کہ جی وہ صلح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف تمہاری تباہی کا دور شروع ہے، اور تم تباہ ہوگے۔ اور سعودیہ نے
فیلڈ مارشل صاحب کو بولا، انہوں نے ایران سے بات کی، ایران نے سعودیہ سے معذرت کی، اور وہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ مجھ سے معذرت کر لیا ہے۔ ایران نے صرف سعودیہ سے معذرت کی ہے کہ یا عرب کے کچھ اور ممالک ہیں ان سے معذرت کی ہے کہ آپ لوگوں کے ملکوں کے اندر جو میں نے بمباری کی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے اسلامی بھائی ہو، اور آپ ایک کام کرو کہ آپ امریکہ کو یہاں اڈے استعمال نہ کرنے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرنے دیں گے، اور جب تک وہاں سے ایران پہ حملہ نہیں ہوتا ایران ان پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جب وہاں سے حملہ ہوگا تو ایران پھر حملہ کرے گا، کسی حالت میں نہیں رکے گا، کیونکہ اگر امریکہ ان کی زمین استعمال کرتا ہے تو ایران کا حق ہے ان پہ حملہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خود مختاری اپنی کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے واقعی خود مختار ہو جائیں، اور پورے عرب کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یار امریکہ جو ہم نے سپر پاور بنائی ہوئی ہے، جس کو اربوں نہیں کھربوں ڈالر ہم دیتے ہیں، اور جتنی پراپرٹی یہاں ان ملکوں میں اس نے بنائی ہے سب پیسہ ان سے لیے، یہاں تک کہ وہ اسلحے کا پیسہ بھی ان سے لیتا ہے، اور جتنے اس کے فوجی یہاں تعینات ہیں ان سب کی تنخواہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے سب ان سے لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ جتنا یہ عرب ممالک پیسہ امریکہ کو دے رہے ہیں، اتنے پیسے میں تو یہ ڈبل فوج کھڑی کر سکتے ہیں اپنی، مگر اپنی فوج کھڑی کرنے کا ان میں دم ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے حکمران جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہماری ذاتی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت نہ کرے۔ ملک تو دیکھ لیے ساری دنیا نے کہ کسی بھی ملک کی حفاظت اس نے نہیں کی۔ اب یہ وہاں کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو اپنے حکمرانوں پہ بلکہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ یار نکالو اس بے غیرت کو ادھر سے، یہ اربوں روپیہ ہمارا لوٹ کے لے گیا ہے، کھربوں ڈالر ہم سے لوٹ کے لے گیا ہے، اور اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کیونکہ یہ جو ہے امریکہ کسی بھی مسلمان ملک کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل، امریکہ، یہودی لابی اور عیسائی جتنے بھی ہیں یہ سوچ لیں یہ کسی اسلامی ملک کے دوست نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کو نہ تو جنگ کا کوئی طریقہ ہے، نہ ان کو جنگ کے قانون پتہ ہے، یہ بے تکی جنگ کرتے ہیں۔ اب ایران کو دیکھ لو، وہ ان کی سرکاری عملات کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کے فوجی ٹکانوں پہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور یہ گھٹیا لوگ کیا کر رہے ہیں، سکول کے اوپر حملے کر دیے، سکول کے بچوں کو مار دیا، اسپتالوں پہ حملہ کر دیا، اسپتال تباہ کر دیے، گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے اس کو تباہ کر دیا، اسٹیڈیم ہے ان کو تباہ کر دیا۔ یار یہ کوئی انسانوں والا کام کر رہے ہو، اور جتنی سویلین آبادی جو بھی سامنے آ رہی ہے اس کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا جو مین مقصد ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ ایران خالی کو ختم کرنا نہیں ہے، ان کا جو مین مقصد ہے اس یہودی لابی کا اور اس عیسائیوں کا، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ اس مسلمان ختم کرنا۔ تو یہ ایک جگہ سے شروع ہو رہے ہیں کہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پورے ایران کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ان کا مقصد ان کی فوج کو ختم کرنا نہیں ہے خالی، یا ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنا نہیں ہے، ان کا جو مین مقصد ہے، جو مین ٹارگٹ ہے وہ مسلمان ہیں۔ اور یہ سارے جو عرب ممالک میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے وہ حملے کر رہا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کو میں ایران سے لڑواؤں، تاکہ ان ملکوں میں بیٹھ کے میں حملہ کروں۔ ایران جب مجھ پہ حملہ کرے گا اور میں ان ملکوں کو بولوں گا کہ یار یہ تمہاری خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ اتنے شاطر ہیں یہ یہودی اور یہ عیسائی، اتنے شاطر ہیں کہ انہوں نے یہ پلان سے سارا کام کیا ہے تاکہ وہاں سے ہم حملہ کریں گے، ایران ان پہ حملہ کرے گا، پھر ایران کو ہم کہیں گے ہم عرب ممالک کو کہیں گے کہ یہ دیکھو ایران آپ کی خود مختاری پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب عرب ممالکوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی عرب ممالکوں کو سمجھانا چاہیے کہ یار یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ آپ لوگ لڑو، آپس میں مسلمان مریں۔ ان کا مین مقصد ہی صرف مسلمان مارنا ہے، ان کا کسی ملک کو ختم کرنا یا کسی ملک سے وہ لڑائی نہیں ہے،
ان کی جو مین لڑائی ہے، ان کی مین لڑائی صرف مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان ختم کرو۔ یہ جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے، یہ جنگ صرف اور صرف اس لیے شروع کی ہے کہ یہاں سے ہم شروع کریں مسلمان مارنا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ؟ چھپ کے ایرانی ٹیک لگا کے اپنے میزائل پہ یا جہاز پہ کسی ملک میں مار دیتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ ایران نے فائر کیا۔ ایران بہت ساری جو ہے وہ ڈینائی کر چکا ہے کہ یہ فائر میں نے نہیں کیا، تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے کر رہے ہیں، کیونکہ بزدل ہیں، ویسے تو اس کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ اور امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ان دونوں کے اندر نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی جرت ہے کہ یہ اپنی فوج ایران کے اندر داخل کریں۔ اگر یہ واقعی سپر پاور ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم امریکہ سپر پاور ہے، تو امریکہ کو چاہیے اپنی فوج داخل کر کے دیکھے، اس کو پتہ چل جائے کہ سپر پاور ہوتی کیا ہے۔ یہ تو صرف ایک ہمارے مسلمان غدار جو ہیں بہت سارے، انہوں نے اس کو ہو بنایا ہوا ہے کہ امریکہ یہ پاور ہے، امریکہ وہ پاور ہے، بس اس کی تعریفیں میں لگے رہتے ہیں۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں جو اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ بولو اپنے باپ کو کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے، گھسے اندر۔ بس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ بے گناہ لوگوں کو مار دینا، اسکولوں پہ حملے کر دینا، کوئی فٹ بال کا گراؤنڈ ہے اس پہ حملے کر دینا، اسپتالوں پہ حملے کر دینا اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا۔ یہ ٹیکنالوجی ہے امریکہ کی۔ لعنت ہے ایسی ٹیکنالوجی پہ، اور اس کی ٹیکنالوجی کی ایڈورٹائزنگ کرنے والوں پہ بھی لعنت ہے کہ یہ اس کی ٹیکنالوجی کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہو تم لوگ۔ انڈین صحافی وہاں اسرائیل پہنچے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے وہاں جا کے، انہوں نے دکھایا سب کچھ کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے اندر اتنی لاشیں ہیں، اسرائیل چھپا رہے ان کو، اور وہاں انہوں نے جرمانے رکھے ہوئے ہیں اور قید کی سزا ہے اگر کوئی بھی ویڈیو بنائے گا تو، اور کسی کو دکھائے گا تو۔ یہ لوگ تو اپنی لاشیں بھی چھپا رہے ہیں، اپنے زخمی بھی چھپا رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے چھپا رہے ہیں تاکہ دنیا کو نہ پتہ چل جائے کہ امریکن جو ہے اور اسرائیل والے جو ہیں یہ دونوں مر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور امریکن فوجی بہت سارے مرے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے سٹوریج کیا ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں امریکہ لے کے جا رہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ فوجی اتنے سارے میں امریکہ لے کے جاؤں گا تو وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور ایران کو بھی چاہیے کہ جتنے اس کے فوجیوں کو واصل جہنم کر سکتا ہے کرے، تاکہ امریکہ کے اندر یہ ڈیڈ باڈیاں جانی چاہیے۔ جتنی ڈیڈ باڈیاں جائیں گی اتنا پریشر پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ تو ایران کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی یہ ہیں بیٹھے ہوئے ان کو نشانہ بنائے، اور روس سے اپنے اسی طرح تعلقات رکھے جس طرح روس ابھی ان کو فارمیشن دے رہا ہے، اور روس کی فارمیشن پہ یہ جو ہے حملے کر رہے ہیں اور یہ کامیاب حملے کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح روس کے ساتھ اپنی بنائے رکھیں اور روس سے اسی طرح مدد لیتے رہیں، اور روس بھی ان کی اسی طرح مدد کرتا رہے جیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ امریکہ روس کا بھی دشمن ہے، چین کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، یہ ہر اسلامی ملک کا دشمن ہے۔ اور یہ وہ سماجی گنڈا ہے جو پورے دنیا کے اندر سماجی وہ گنڈا بنا ہوا ہے، اور مطلب گنڈا گردی کر رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب سے میں کہوں گا، اپیل کروں گا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی مسلمانوں کا درد ہے، ایرانی بھائیوں کا درد ہے، تو فوراً جیسے تم نے اس کا نام نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا، فوراً کہو، اس سے ڈینائی کرو کہ بولو یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نوبل ایوارڈ دیا جائے۔ یار ایک معصوم بچوں کے قاتل کو نوبل ایوارڈ دلاؤ گے؟ اسپتال کے عملے کو قتل کرنے والے کو نوبل ایوارڈ دلاؤ گے؟ جو شہری آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے، بے قصور شہریوں کو مارتا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، اس کو نوبل ایوارڈ دلاؤ گے؟ اگر شہباز شریف صاحب آپ ابھی بھی اس کو نوبل ایوارڈ دلانے کے چکر میں ہو تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے، پھر مسلمانوں کے دوست نہیں ہو آپ پھر صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی دوست ہو۔
اور اگر آپ واقعی مسلمانوں کی آپ کے دل میں ہمدردی ہے اور مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، اگر ہے تو آپ کو فوراً بیان دینا چاہیے۔ یہ جو نوبل ایوارڈ کا میں نے کہا ہے، میں نے غلط کہا ہے، میں نے ایک قاتل کے لیے کہا ہے، اور میں اپنے اس بیان سے معذرت کرتا ہوں۔ یار کیا مسلمان ملک اسی لیے ہیں، ان کی چمچہ گیری کرنے کے لیے؟ اور دوسرے نمبر پہ جو اتنا ہم نے پٹرول آپ نے بڑھا دیا وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس تو 28 دن کا پٹرول پہلے سے موجود تھا، ابھی تو آپ نے نیا پٹرول خریدا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے وہ مہنگے والا خریدا تک نہیں ہے، اور آپ نے پہلے پٹرول بڑھا دیا اور پھر 55 روپے بڑھا دیا۔ یہ کیا رمضان کے اوپر ریلیف دیا ہے عوام کو آپ نے؟ آپ کو سلام ہے شہباز شریف صاحب، آپ نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے عوام کو۔ جب آپ کے پاس 28 دن کا پچھلا پٹرول تھا تو آپ کم سے کم آپ تھوڑا سا تو اور ریلیف دے دیتے عوام کو، اور اگر بڑھانا بھی تھا تو کم سے کم اس کی آدھی سے آدھی قیمت بڑھاتے، اور عید کے بعد آپ بڑھا لیتے۔ کم سے کم رمضان کے اندر تو آپ اتنا بڑا بم نہ گراتے عوام پہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور افغانستان کی جنگ میں بھی ہمارا جو ہے بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کو بھی دیکھنا ہے، یہ باتیں صحیح ہیں، ساری صحیح ہیں، لیکن آپ اپنی عوام کو بھی دیکھو، کیونکہ عوام جو ہے، عوام بیچاری اسی طرح اگر مطلب مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی رہی تو یار یہ بیچارے کبھی دعا دیں گے آپ کو؟ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ملک کا سمجھے کہ باپ ہے۔ کیا باپ اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ اور ہماری آئل ریفائنریاں جو ہیں، آئل ریفائنریاں کیا روس کا تیل جو ہے اس پہ کام نہیں کر سکتی؟ انڈیا روس سے تیل لے کے اپنا کام چلا رہا ہے، ہم نہیں لے سکتے؟ وہ جو کہتے ہیں آپ کہ جی وہ انڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ پابندیاں لگا رہا ہے، وہ پابندیاں لگا رہا ہے، انڈیا کو اس نے فوراً کہا کہ آپ روس سے تیل خریدیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے سماجی جو ہیں، یہ سماج گنڈے جو ہیں، یہ سارے ایک ہیں۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ پوری پلاننگ کے تحت دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کو اتنی بڑی مار پڑی ہے، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اب اس طاقت سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس طاقت سے بچنے کے لیے، اور پاکستان کے مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں یا مطلب ہے چیف صاحب ہیں ہمارے، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا پہ پابندیاں لگائیں، اور انڈیا سے آج بھی ان کے اسی طرح رابطے ہیں۔ یہ کچھ دنوں کی باتیں ہیں، اس کے بعد وہی انڈیا ہوگا، وہی امریکہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کے معاملے میں پاکستان سے ہمیں دوستی رکھنی چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے ایران کے معاملے سے دور رہے، تاکہ ایران کے معاملے میں پاکستان جو ہے ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ لوگ بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں، اور یہ سالوں پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ یہ 1-2 دن میں پلاننگ کرتے ہیں، یہ سالوں پلاننگ کرتے ہیں۔ اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا حکومت کو، کیا کہیں؟ پھر حکومت کا یہی کہنا ہوگا کہ جی تیل نہیں مل رہا، بہت مہنگا مل رہا ہے۔ ہم نے سعودیہ سے معاہدے بھی کیے ہیں، سعودیہ کے لیے ہم کام بھی کرتے ہیں، کیا سعودیہ ہمیں ریلیف نہیں دے سکتا؟ اور آج پاکستان کا یہ اچھا اقدام ہے کہ پاکستان نے ایران کو کہا ہے، ایران نے پاکستان کی بات مان لی ہے۔ ایران کا بھی شکریہ کہ اس نے پاکستان کی بات مانی ہے، اور پاکستان کی بات مان کے اس نے سعودیہ سے اور اپنے عرب ممالک سے معذرت کی ہے۔
اس نے عرب ممالک سے معذرت کی ہے، سعودیہ سے معذرت کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زبردستی میں اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میرے سے معذرت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے نہ ایران نے معذرت کی ہے، نہ ایران معذرت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم خود چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا مطلب ہے کہ بن جائے، کوئی ذریعہ ایسا بن جائے کہ جی میری بات بھی رہ جائے اور میں اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاؤں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جنگ تو شروع کر دی ہے، اب اس کو نبھانا جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کے کہنے پہ سارا کچھ کیا اس نے، اس کے کہنے پہ ہے، بعد میں کہا نہیں میں نے خود فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ امریکن عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر جگہ پہ مسلمان تمہارے دشمن ہوں گے، امریکن عوام کے بھی دشمن ہوں گے، کیونکہ امریکن عوام کے دلوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارے گنڈے جو ہیں یہ بے گناہ مسلمانوں کو جا کے مارتے ہیں۔ آج وہ جو اسرائیل والے چیخ چلا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیسے گاڑیاں اپنی کھڑی کر کے بھاگ رہے ہیں شٹر میں۔ کل یہی لوگ تھے جو فلسطین کے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے تھے تو ان پہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آج وہی لوگ ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور بڑی بھیانک موت مر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے کہ ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو انڈر گراؤنڈ گھس جاتے ہیں۔ ارے آپ لوگوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ سامنا کر سکو کسی چیز کا۔ یہ ایک صرف مسلمان ہی ہے جو سامنا کر سکتا ہے۔ یہود و نصارہ صرف دور سے جو ہے نا وہ بم مار سکتا ہے، سامنے لڑائی بھی نہیں لڑ سکتا۔ اور ایران کو چاہیے کہ کسی حالت میں ان سے جنگ بندی نہ کرے، جب تک ہم نائی صاحب کا بدلہ نہیں لیتے ان سے جنگ بندی نہ کی جائے۔ ایران کو ہر حال میں چاہیے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کو واصل جہنم کرے۔ اور دنیا کے اندر اگر پوری دنیا میں کوئی فتنہ ہے تو یہ یہودی فتنہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تو پھر میں اپنے لیڈران سے اور اپنے حکمرانوں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے دوست ہیں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہیں؟ نہ مسلمانوں کے وہ دوست ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی 100% نہیں، خربوں فیصد سچ ہے اور حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ باقی تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایران کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی غیب سے مدد کرے اور اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود کرے۔ یہ جو پوری دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، اور عرب ممالک کو اب تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، عرب ممالک کی، کہ یار یہ فتنہ ہمارے سے اربوں روپیہ لے کے ہمارے سے اربوں ڈالر وصول کرتا ہے، منتھلی اربوں ڈالر وصول کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ یا ہمارے پیسے سے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتا ہے۔ اگر آج بھی عرب ممالک یہ بات نہیں سوچتے تو پھر عرب ممالک بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ پھر عرب حکمران تو جو ہے وہ تو دوست نہیں ہو سکتے۔ عرب کی جو عوام ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لیڈران کے خلاف ایکشن لیں، ایسے لیڈران کے خلاف احتجاج کریں اور اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کریں
اور ان لیڈران پہ پریشر ڈالیں کہ نکالو اس کو، اس سماجی گنڈے کو نکالو یہاں سے، یہ ہمارا اربوں ڈالر لوٹ کے لے گیا ہے۔ بہت سارے عرب ممالک ہیں، ان کی عوام، بہت ساری ایسی بھی عوام ہے کہ جو خوشحال نہیں ہیں۔ یہ جو اربوں ڈالر آپ امریکہ کو دے رہے ہو، یہی اربوں ڈالر لگا کے آپ اپنی عوام کو فوج میں کیوں نہیں بھرتی کرتے، فوج کیوں نہیں بناتے، اپنا اسلحہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اربوں ڈالر ہے، پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یار اگر یہ عرب سارے ایک ہو جائیں تو امریکہ ان کا غلام ہو جائے گا۔ آج یہ سارے عرب امریکہ سے اپنا پیسہ واپس لے لیں، امریکہ کنگال ہو جائے گا، معاشی طور پہ امریکہ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا اگر تمام عرب ممالک اپنا پیسہ امریکہ سے واپس نکال لیں۔ مگر افسوس، ان لوگوں میں اتنی ہمت اور غیرت کہاں ہے کہ یہ اپنے مسلمانوں کی خاطر یہ کام بھی کر سکیں، یہ کبھی نہیں کریں گے۔ جتنا مرضی کر لیں، آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ سب دیکھ لینا، آخر میں فتح جو ہے وہ ایران کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایران کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور فتح انشاءاللہ ایران کی ہونی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور دیکھ لینا کہ ایک دن ان کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں تمام، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور اب پھر آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار اسرائیلی اور امریکن پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کرو، ان دونوں ممالک کی پروڈکٹ خریدنا بند کر دو۔ یار آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے حکمران بے شک آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ نہیں یہ کام کریں گے، عوام تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکتی ہے، عوام تو یہ کام کر سکتی ہے نا، ان دونوں ممالکوں کی پروڈکٹ نہ خریدیں، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ تو ہم ہر آدمی کے بس میں ہے، اور اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مسلمان کہلانے پہ بھی شرم آنی چاہیے۔ اور میری باتوں سے اگر کسی بھی شخص کا دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کسی مسلمان شخص کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔